ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ طٰہٰ: ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جو میرے ذکر، میرے درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کا روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ان 3 آیات میں بڑی اہم توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص اللہ کی کتاب سے کٹ کر زندگی بسر کرے گا، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ جب وہ اللہ عز و جل سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو تجھے بصارت دی گئی تھی، بصیرت عطا کی گئی تھی، تجھے آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا، مگر تو نے جانتے بوجھتے ان پر غور نہیں کیا۔ تو نے دل کی آنکھ سے ارادتاً قرآن کی نصیحت کو نہ مانا۔ ایسے شخص کی دنیا کی زندگی تنگ ہوگی۔ باوجود مال کے، باوجود دولت، جاہ و حشمت کے، باوجود طاقت اور اختیار کے، اس کو چین نصیب نہیں ہوگا، اس کا دل سکون سے خالی ہوگا۔ یہ کبھی اطمینان کی، امن کی نعمت سے بہرہ مند نہ ہونے پائے گا۔ یہ حرص کے، طمع کے شدید پھندے میں پھنس جائے گا، قناعت کی دولت اس سے چھین لی جائے گی، توکل کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ دنیا کی مزید حرص و ہوس اس کو مسلسل بے آرام رکھے گی۔ موت کا خوف، دولت کا زوال اسے سہانے روح بن کر ڈستا رہے گا۔ اس کی زندگی میں کبھی خیر داخل نہ ہو پائے گی، اور پھر مرنے کے بعد یہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ قبر کی زمین اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت تک یہ شخص قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر قیامت کا عذاب تو قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دنیا کا مال و دولت، دنیا کا ناز و نام، عیش و نشاط، سب کا سب اس کے حق میں وبال بن جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اندھا کر کے محشر میں لایا جائے گا، پھر اس کی آنکھیں کھول دی جائیں گی، یہ دوزخ کے تمام احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ صلو